أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. او بمعنی یا کاف تشبیہ ہے صیب. صیب صوب سے ہے جس کا معنی ہے زوردار بارش. من بمعنی سے ہے السماء آسمان. فی بمعنی میں ہی ضمیر ہے اس میں ظلمات اندھیریاں. واو بمعنی اور رعد. رعد کڑک کو کہا جاتا ہے. جب بادل ہوتا ہے تو اس میں آواز نکلتی ہے کڑک. واو بمعنی اور برق. برق چمک کو کہا جاتا ہے جب وہ بادل کی بجلی چمکتی ہے تو برق. یجعلون جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے کر لینا. اصاب اصبع کی جمع ہے جس کا معنی ہے انگلیاں. فی بمعنی میں آذان. اذن کی جمع ہے جس کا معنی ہے کان. اپنے کانوں میں. من بمعنی سے الصواعق. صواعق صاعقہ جس کا معنی ہے کڑک کی آواز. اس کڑک کی آواز کے ڈر کی وجہ سے. حذر الموت. حذر ڈرنا. الموت موت کا ڈر. واو بمعنی اور اللہ. محیط. احاطہ یحیط سے ہے جس کا معنی ہے گھیرنا احاطہ کر لینا. للکافرین بالکافرین کافروں کا. یکاد قرب سے ہے البرق وہی بجلی. یخطف خطف یخطف خطف اچک لینا کھینچ لینا اچک لینا. ابصار بصر کی جمع ہے جس کا معنی ہے آنکھیں. کلما یہ تکرار کے لیے آتا ہے جب کبھی بھی. اضاء اضاء یضیء روشن کرنا. لہم ان کے لیے. مشو مشو چلنا چل پڑتے ہیں. فی ہے اس میں. واو بمعنی اور. اذا جب. اظلم اظلم اندھیرا. جب اندھیرا چھا جائے. بمعنی پر ہم ضمیر ہے ان پر. قامو قیام سے ہے کھڑا ہونا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. واو بمعنی اور. لو شرطیہ شاء مشیت سے ہے چانا. ذہب لے جانا. سمع کان. ابصار آنکھیں. ان بے شک کے معنی میں علی بمعنی پر. کل شیء ہر چیز. قدیر قدرت سے ہے قدرت رکھنے والا. تو معنی ہوگا او کصیب یا ان منافقوں کی مثال. مثل سیب تیز بارش کی ہے. من السماء جو آسمان سے آئے. فیہ اس میں. ظلمات اندھیریاں. ورعد اور کڑک. وبرق اور بجلی. یجعلون کر رہی ہے وہ اصابہم اپنی انگلیوں کو. فی آذانہم اپنے کانوں میں. من الصواعق کے کڑک کے ڈر کی وجہ سے. حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی. یخطف ابصارہم اچک لے ان کے آنکھوں کو. کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی کرتی ہے وہ بجلی ان کے لیے. مشو تو چل پڑتی ہیں. فی اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب چھا جاتا ہے اندھیرا. علیہم ان پر. قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو. وَأَبْصَارِهِمْ أَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں کو. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. منافقوں کی دو قسمیں تھی. پچھلے سبق کے اندر جو ہم نے پڑھا تو وہ پکے منافق تھے جن کے دل کے اندر کبھی بھی ایمان داخل نہیں ہوگا. یہ بھی منافق ہیں لیکن یہ وہ منافق ہیں
کہ کبھی کبھار ان کے دل کے اندر ایمان داخل ہو جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے رعد اور برق، رعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ رعد سے مراد جو ہے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکنے والے ہے، بادلوں کو لے جاتا ہے، اور برق ایک کوڑا ہے جس کوڑے کے ذریعے جو ہے وہ فرشتہ، رعد فرشتہ جو ہے ان بادلوں کو لے جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے سیب من السماء، سیب تو بتایا ہے کہ سیب صوب سے ہے جس کا معنی ہے تیز دھار بارش۔ اب یہاں تھوڑی سی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بارش، یہ جو ہمیں بادل نظر آتے ہیں، ان بادلوں سے بارش اترتی ہے یا آسمانوں سے بارش آتی ہے؟ تو اس میں بعض حضرات نے تو یہ بادلوں کا قول کیا ہے کہ یہاں السماء سے مراد بھی بادل ہیں، چونکہ ہر جو ہمارے سر کے اوپر جو چیز ہے تو اس کو سما کہا جاتا ہے، تو یہ جو بادل ہے یہ بھی اوپر ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ بارش آتی ہے۔ لیکن اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں، جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ بارش آسمان سے آتی ہے یا بادلوں سے، تو انہوں نے فرمایا بارش جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے۔ یہ بادل تو جو ہے یہ بطور ایک علامت ہے، یہ علامت کے طور پہ اصل جو بارش ہے تو وہ آسمانوں سے آتی ہے۔ اور اسی طرح خالد بن معدان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ بارش جو ہے یہ عرش معلی یعنی عرش کے نیچے سے آتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ساتویں، پھر چھٹے، پھر پانچویں، اس طرح کرتے کرتے آسمان دنیا تک آ جاتی ہے۔ اور جب آسمان دنیا تک آ جاتی ہے پھر سیاہ بادل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سیاہ بادل بنتے ہیں تو وہ جو عرش کے نیچے سے پانی آیا تھا وہ ان بادلوں کے اندر آ جاتا ہے، وہ بادل اس کو جذب کر لیتے ہیں، اور جب وہ پانی بادلوں کے اندر جذب ہو جاتا ہے پھر اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور بارش جو ہے وہ برسا دیتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اکثر حضرات علماء اسی بات کی طرف گئی ہیں کہ بارش جو ہے وہ آسمانوں ہی سے آتی ہے۔ یہ بادل جو ہیں یہ ایک علامت کے طور پہ ہیں، مطلب ہے بطور علامت کے ہیں، تو بطور علامت کے جو ہے اصل جو ہے وہ بارش آسمانوں سے آتی ہے۔ تو بہرحال او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اب یہ اللہ رب العزت نے جو ایک تمثیل بیان کی ہے، یہ تمثیل بیان کرنا منافقوں کا کہ اللہ رب العزت نے رعد سے مراد جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر جو وعیدیں ہیں قرآن کو نہ ماننے کی اور ایمان نہ لانے کی، جو وعیدیں قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پہ ذکر کی گئی ہیں، تو رعد سے مراد جو ہے وہ وعیدیں ہیں کہ جو نہ ماننے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں۔ اور برق سے مراد وہ فتوحات ہیں، وہ مال غنیم ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اسلام کو اور اسلام والوں کو عطا کی ہے۔ تو چونکہ منافقوں کا مطمع نظر جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا طلبی تھی، تو وہ جب یہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو فتوحات نصیب فرماتا اور اس طرح جو ہے ان کو غنائم ملتے، تو اب جو ہے یہ منافق آگے اسلام کے اندر بڑھتے، آگے چلے جاتے، ایمان لے آتے، لیکن اگر فتوحات کا راستہ رک جاتا، وہ مال غنائم کا راستہ رک جاتا، تو جس طرح یہ بارش کے اندر چلنے والا آدمی، اندھیریوں کے اندر چلنے والا آدمی جب روشنی کم ہو جاتی ہے تو وہ رک جاتا ہے، تو یہ منافق بھی اسی طرح جب فتوحات اور ان کا مقصد ان کو حاصل نہ ہوتا تو یہ اسلام سے رک جاتے۔ پھر اللہ رب العزت جس طرح یہ اندھیری رات کے اندر چلنے والا آدمی
جب روشنی چمکتی ہے آسمان کی، وہ بجلی چمکتی ہے، اس کو نظر آتا ہے تو وہ آگے پھر بڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب ان منافقوں کو مال غنیمت اور فتوحات مطلب اللہ پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے صحابہ اکرام کو ملتی، تو لہذا یہ منافق پھر چل پڑتے تو اللہ رب العزت نے یہ منافقوں کی مثال ان منافقوں کی کہ کبھی کبھار ان کے دل کے اندر ایمان آ جاتا، لیکن جب جس مقصد کے لیے ایمان لائے تھے وہ مقصد حاصل نہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ نکل جاتے۔ اور بعض حضرات نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ سے دو منافق جو ہے وہ نکلے رات کی تاریکی میں پوشیدگی کے طور پہ، تاکہ جا کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور مدینہ کے حالات جا کر مکے کے کافروں کو بتا دیں۔ اب جب یہ نکلے تو راستے میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بارش اور اندھیری اور اندھیرا چھا گیا، اس طرح جو ہے وہ بارش نے ان کو پا لیا۔ اب راستے میں جب وہ اندھیری چھا جاتی تو یہ رک جاتے، کہیں غار کا سہارا لیتے یا اس طرح رک جاتے۔ پھر جب بجلی چمکتی تو اس چمک میں جو ہے وہ چلنے لگ جاتے۔ اس طرح کرتے کرتے آخر ان دونوں نے تہیہ کر دیا کہ اللہ رب العزت خیریت سے ہمیں جو ہے وہ واپس مدینہ لے جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر تو جو ہے وہ بیعت کر لیں گے اور پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو واپس مدینہ میں لایا اور یہ صحیح سلامت مدینہ میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے پکے ایمان کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو منافقوں کے جو بعد میں اسلام لے آئے تھے بطور تمثیل کے پیش کیا کہ یہ حالت ان کی رات کی تاریکی کی تھی، تو لہذا تمہارے اندر بھی ایمان کبھی داخل ہوتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے، کبھی داخل ہوتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے۔ تو اے منافقوں، اپنے اندر ایمان کو پختہ کرو، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اسی کے اندر جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو منافق جو ہے یہ ایک خطرناک قسم کا گروہ ہے، خطرناک قسم کا گروہ ہے۔ اور بعض حضرات نے فیہ ظلمات سے مراد دیا ہے کہ فیہ ظلمات سے مراد یہ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر جو مشقت ہے عبادت کی، مجاہدے کی اور دیگر جو ہے وہ پابندیاں ہیں، تو یہ ظلمات سے مراد یہ ہیں کہ انسان آگے چلتا ہے، مشقت ہے، کبھی جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے، کبھی زکوٰۃ دینا ہے، کبھی جو ہے وہ فقراء اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہے، دیگر ہے، یہ سارے مشکل احکام ہیں، تو یہ مراد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کے اندر کہ یہ جو جنت ہے نا، اللہ نے اس جنت کو نہ مرغوبات چیز، نہ پسندیدہ چیزوں سے جو ہے وہ ڈھانپ لیا، اور جہنم کو اللہ نے محبوب چیزوں سے جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت ہے ساری مشقتوں سے ڈھانپی ہوئی، ساری مشقتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ اب نماز پڑھنا ہے تو مشقت ہے، صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے آدمی، مشقت ہے، وضو کرتا ہے، مشقت ہے، دیگر جو ہے وہ نئے کام ہے، مشقت ہے۔ تو فرمایا کہ جنت کو دل کے ناپسندیدہ کاموں کے ساتھ جو ہے وہ ڈھانپ لیا گیا ہے، اور جہنم کو دل کے چاہنے والے بات سے جو ہے وہ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کو اللہ نے بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جنت کا معائنہ کرو۔ اب جا کر جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ آپ کے عزت و جلال کی قسم ہے، جو بھی ان نعمتوں کو سنے گا وہ کبھی بھی ان نعمتوں کے اندر آئے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا، جو ضرور ایسے اعمال کرے گا کہ جو جنت میں آئے گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آپ پھر جا، تو جنت کو جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اب جب گیا جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ قسم ہے آپ کے عزت و جلال کی، یہ اب جو حالت ہے تو یہاں جنت میں کوئی بھی نہیں آ سکے گا۔ اور جہنم کے لیے پھر بھیجا تو جہنم کو جب دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو جب دیکھا تو کہا کہ اللہ قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے آپ کے عزت و جلال کی، تو یہ جہنم اتنی سختیوں کے ساتھ ڈھانپی اور اتنے جو ہے وہ عذابات ہیں کہ جو آدمی اس کو سنے گا وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جہنمیوں کے اعمال نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپا،
تو پھر جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ اللہ آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اب جہنم جس حالت میں ہے کوئی بھی اس سے بچے گا نہیں، سارے جہنم میں آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کو جو ہے مشکل چیزوں کے ساتھ ڈھانپا گیا اور جہنم کو آسان چیزوں کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آسان فرمایا کہ دل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک دل بالکل جو ہے وہ روشن چراغ کی طرح ہے، اور ایک دل جو ہے وہ غلاف آلودہ ہے، اور ایک دل جو ہے وہ اوند ہے، اور ایک دل جو ہے وہ مخلوط ہے۔ فرمایا کہ جو روشن چراغ ہے وہ دل مومن کا ہے جس کے اندر ایمان راسخ ہے، ایمان جو ہے وہ گھس چکا ہے، اس کا دل بالکل روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہے۔ اور غلاف آلودہ جو دل ہے، فرمایا کہ وہ کافر کا دل ہے، وہ سارے کے سارے کفریات سے جو ہے اس کو ڈھانپا گیا ہے، غلاف آلودہ کیا گیا ہے۔ اور جو اوندا دل ہے یہ منافق کا دل ہے، خالص منافق کا، جو خالص منافق کا کبھی جو ہے اس کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ اور چوتھا دل جو مخلوط ہے، فرمایا کہ یہ اس منافق کا دل ہے کہ جو کبھی کبھار اس کے دل کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ پھر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی منافق کا ذکر ہے کہ جو کبھی فتوحات کو دیکھ کر، مال غنیمت کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، لیکن پھر جب وہ مقصد خالی ہو جاتا، حاصل نہ ہوتا، تو پھر ایمان نکل جاتا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی کر دیتے ہیں اس کے لیے، مشوا فیہ تو اس کے اندر چل پڑتے ہیں۔ مال غنیمت آتا ہے تو اسلام کے اندر قدم آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اب مشکلات آ گئیں، اب جو ہے وہ کھانے پینے کی فراوانی نہ رہی، مال غنیمت اور اس طرح فتوحات کا راستہ رک گیا، تو قاموا، اب یہ کھڑے ہو جاتے، آگے نہیں جاتے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے سننے والے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی دیکھنے والی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہاں بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ترجیب یا مثال زوردار بارش کی، من السماء، جو آسمان سے ہے، فی اس میں ظلمات، اندھیرے ہیں، برات جو کرک ہے، وبرق اور بجلی، یجعلون کر لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، یہ سوار کی کرک کی وجہ سے، حضر الموت، موت کی وجہ سے۔ اللہ اللہ محیط دینے والا ہے بالکافرین، کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے، بجلی یخطف چکلے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو۔ کبھی اغوالا، روشنی اللہ ان کے لیے، مشو چل کرتے ہیں فی اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر کام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ نے چاہا، لَذَهَبَ، البتہ لے گیا ان کے بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین برحمتک۔